میموریبل مومنٹ؟ میموریبل مومنٹ جو ہے وہ وہ کچھ شرارتیں ہیں، مطلب میں بہت شرارتی تھا، بہت ہی شرارتی تھا، اور جیسے آپ کو بتایا کہ ذرا تعلق چھوٹے شہر سے تھا، تو میں نے ایک بار اپنی کلاس میں بھینس بند کر دی تھی۔ تو جب ٹیچر نے وہ دروازہ کھولا تو وہ بھینس تو آلریڈی گھبرا گئی تھی اندر، اس نے سارے بینچ ڈیسک ویسک یہ وہ اڑا دیے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا کام بھی بخا دیتا آیا سی اندر۔ جب دروازہ کھلا تو وہ واں کرتی ہوئی خوف سے بھاگی باہر کی طرف، تو ٹیچر کی چیخیں نکل گئیں، کو ایجوکیشن تھا ہمارا، لڑکیاں گر گئیں، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اب اس کی انکوائری شروع ہو گئی کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ آپ یقین مانیے کہ میرے پرنسپل صاحب، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ڈاکٹر نذیر کیسر، انہوں نے کہا دیکھو یہ کام کوئی اور بچہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے، یہ اسی نے کیا ہے، اور میں کیا کہوں اسے۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو بلا کے لاؤ، یہ کہتا ہے جی وہ نہیں آئیں گے۔ میں کہتا ہوں کیوں؟ وہ کہتا ہے جی وہ کہتے ہیں کہ ہم تم جیسے بچے کے لیے جا کے پرنسپل صاحب سے نہیں مل سکتے۔ اور ایک واقعہ میرے والد سے منسوب ہے، اور یہ بھی بالکل جب میں نے میٹرک پاس کر لی، جو کہ ایک میریکل تھا میرے والد کے لیے کہ یہ میٹرک میں پاس ہو گیا۔ کیویں ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے ہائی سیکنڈیو لی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا میں نہیں پڑھنا آگوں، میں تے ہن بس فلماں دا کام کرنا ہے، یا منو باہر کل دیو۔ ابا جی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بچے کو باہر بھیج، تو انہوں نے مجھے بلایا، تو ان کے پاس تھی ایک مرسیڈیز گاڑی، تو میرے پاس بھی تھی ایک گاڑی۔ جب میٹرک میں نے کیا تو وہ تھی غالباً کرولا، ٹھیک، اس ماڈل کی، ٹھیک، اس دور کے ماڈل کی۔ تو کہنے لگے یار میں تیرے نال کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی کی کاروبار؟ میں تیرے نال اپنی گڈی وٹانا چاہ رہا ہوں۔ جی مطلب میں نہ تینوں اپنی مرسیڈیز دے دینا تے تیری کرولا میں رکھ لینا، میرا دل کرے گا تو یہ چلائی جاواں گا، دل کرے گا تو میں ویچ کے دوجی گڈی لے لوں گا، لیکن اس کاروبار دی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟ یا گورنمنٹ کالج اوتھے تے تین داخلہ ملنا نہیں، ایف سی کالج جا تے اوتھے داخلہ لے۔ میں کہ تُس چابی پھڑاؤ میں ایف سی کالج چل رہا ہوں۔ جی جی یہ ہے بریتھ لیس 2020 کا؟ ٹھیک ہے اوکے۔ نہیں یس کہ نو؟ یہ نو ہے، یہ یس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یس ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ زندگی میں ویسے کوئی بھی آپ سے کچھ کہے تو زیادہ تر آپ کی زبان پہ یس رہتا ہے کہ نو رہتا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کوئی، تو اس لیے اس کو تو ایسے ہی رکھنا پڑے گا۔ اور کیا چاہ رہا ہے؟ کیا چاہ رہا ہے؟ یہ ہمارے بڑے بڑے جو نامور لوگ ہیں اس وقت، نسیم وکی صاحب، مجھے میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے، ہمارے شو میں آئے، اور بہت سارے لوگ آئے، وہ بڑی فراخ دلی سے آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں آپ نے بہت سپورٹ کیا انہیں، اور شاید ہی کوئی ایسا آرٹسٹ ہو، میں دیکھتا ہوں اسٹیج کا جو بہت بڑا آرٹسٹ ہے اس وقت، بڑے بڑے نام ہیں انڈو پاک میں جن کا نام ہے، اور وہ آپ کا ذکر نہ کرتے ہوں محبت سے، اور کہ آپ نے بڑی شفقت کی ان پہ۔ دیکھیں سر، اچھے وقتوں میں اگر آپ نے محبتیں بانٹی ہوں تو برے وقتوں میں وہ آپ کے کام آتی ہیں۔ واہ۔ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے انہیرٹ کیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان سب لوگوں کو جن میں سر فہرست میں 2-3 نام لینا چاہوں گا۔ ایک تو سہیل احمد صاحب ہے، نسیم وکی صاحب ہے، جس فراخ دلی سے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اچھا وسیم بھائی، آپ صرف اداکار نہیں ہیں، میری چونکہ آپ سے بڑی پرانی قربت ہے، بہت ہم نے کام بھی اکٹھے کیا، مجھے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ میرے کئی پلیز میں آپ نے کام کیا، لباس میں، تعلق میں، اور بھی کئی سیریلز میں، اور اس زمانے کی لوٹ میں بہت سارے لوگوں میں یہ بات تھی، مثلا میری جن سے بھی سلام دعا رہی، شجاعت صاحب سے، فردوس صاحب سے، بہت سارے لوگوں میں یہ تھا، عابد علی صاحب سے، سب پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے۔ آپ بھی پڑھنے والے، سوچنے والے، سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے اداکار ہیں۔
یہ وہ جو اس دور کی وزاداری تھی، ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں ہر دور میں اچھے برے تو سبھی ہوتے ہیں، مگر ہمیں بیشتر جو رویے ہیں، نمایاں جو رویے ہیں اس دور کے، وہ وزاداری کے نظر آتے ہیں. اس میں وہ جڑیں کاٹنا وہ سب چلتا تھا. کیا اب بھی وہ وزاداری، وہ محبتیں اسی مقدار میں قائم ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کمی ہوئی ہو؟ شاہ صاحب میرا خیال ہے کہ قائم ہے، کیونکہ میں نے کراچی میں اکثر کام کرتا ہوں اب پرائیویٹ پروڈکشنز میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے سارے نئے جو لوگ ہیں بڑے سپورٹیو ہیں، بہت رسپیکٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اور میں نے تو کسی کو کم از کم کسی کی جڑ کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک. اور انتہائی عزت دیتے ہیں وہ آپ کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے معاشرہ جو ہے وہ پیچھے نہیں گیا، نیچے نہیں گیا، وہیں کھڑا ہے یا بہتر ہوا ہے پہلے سے؟ میں اپنی فیلڈ کی بات کروں گا کہ ہماری فیلڈ میں تو بہتر ہی ہوا ہے. اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ نیچے گیا ہے. اوکے. اور وسیم عباس صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی فیلڈ سے ہٹ کے باقی معاشرہ تو ہمارا اوور آل انتہائی ڈیٹیریشن کی طرف گیا ہے. ہمارے معاشرے نے پرانے لوگ ہم نے اب پیدا ہی نہیں ہوتے، اس طرح کے لوگ، بڑے لوگ پیدا ہی نہیں ہوتے. آپ بتا دیجئے مجھے کہ کوئی رائٹر اس لیول کا، کوئی میوزک ڈائریکٹر، میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب دور بدل گیا ہے، اب آئی ٹی کا زمانہ آ گیا ہے، اب گرافکس کا زمانہ آ گیا ہے، اور بہت بہت اچھی فلمیں یہاں پہ بن رہی ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو دور تھا جس میں منٹو صاحب تھے، جس میں احمد ندیم قاسمی صاحب تھے، کیسا پلے، ایسے بڑے بڑے لوگ انسانی نفسیات کی باریکیوں پر کیسا استاد دامن صاحب تھے، فیض احمد فیض صاحب تھے، اور اسی طرح شعیب ہاشمی صاحب تھے. پھر جب آپ لوگ کام کر رہے تھے منو بھائی تھے، دیگر لوگ بے تھے، شمار لوگ تھے. اب وہ اشفاق صاحب کہاں سے پیدا ہوں گے دوبارہ؟ بانو آپا کہاں سے آئیں گی بھائی؟ ڈاکٹر ڈینس آئزک کہاں پیدا ہوگا؟ یہ لوگ کہاں سے پیدا مجھے آپ کا نشیب یاد آ گیا، جی عبداللہ حسین کا. جی آپ ذرا دیکھیں نا کہ لٹریچر کو کیسے ڈپکٹ کرتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن. اللہ اکبر. اور نشیب کوئی پلے تھا، کس پلے کا خیر کیا حسین پلے تھا جی. اور دیکھیے وہ پلے میں صرف 5 کیریکٹرز تھے، چھٹا رول ہی نہیں تھا. جی ہاں یار، جو آپ نے ایک مڈل کلاس میجسٹریٹ اور وہ جو سروس میں آیا ہے اور اپنی ماضی کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، یار وسیم بھائی کیا کیریکٹر کیری کیا. بڑی محبت، بڑی مہربانی، کیا بات ہے، بڑی مہربانی آپ کی. یعنی کہ اس قدر تھن لائن تھی کہ اب اس کے پاس پاور بھی آئی ہے، اختیار بھی آیا ہے، مگر وہ ماضی اس کے اندر موجود ہے، ماضی کی محرومیاں ساتھ لے کے چل رہا ہے. جی ہاں بالکل. کیا سبجیکٹ تھا، کیا پرفارمنس تھی، اور ایوب خابر صاحب کو بھی بہت یعنی کہ داد. نشیب کی ایک بہت ہی حسین بات جو مجھے عبداللہ حسین صاحب کی لگی کہ جب نشیب چلا تو ایک مختلف سا پلے تھا اور بہت ہی اکنالج ہوا، اور ہمیں ڈیفرنٹ یہاں پہ ویمنز کلب نے انوائٹ کیا اور لوگوں نے انوائٹ کیا، سوال جواب ہوتے تھے کرداروں کے حوالے سے. اور اتفاق سے اس میں جو میرا اور صبا کا ٹریک تھا وہ ذرا تھوڑا زیادہ پاپولر ہو گیا تھا، کیونکہ اس میں ذرا تھوڑے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز زیادہ تھے. ٹھیک. کوثر نام تھا اس کیریکٹر کا، تو وہ ایک اس کی سائیکی سمجھ پہ نہیں آتی تھی کہ اس کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ مہنگے گفٹس لے کے آ رہا ہے اور وہ دیکھتی ہے اور وہ پھینک دیتی. عبداللہ حسین صاحب سے سوال پوچھا کہ عبداللہ حسین صاحب یہ بتائیے کہ کوثر آخر چاہتی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے خود نہیں پتا. واہ. مجھے تو خود نہیں پتا کہ یہ کیا چاہتی ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ جو یہ چاہتی ہے وہ اسے مل نہیں رہا. ارے واہ واہ واہ. آپ کا زندگی کا ایک تجربہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کیا سمجھتے ہیں مرد زندگی میں کیا چاہتا ہے اور عورت کیا چاہتی ہے؟ مرد اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے. he wants to be a strong person. مطلب وہ باڈی بلڈر نہیں، ہاں مطلب کامیاب آدمی دنیاوی لحاظ سے، اور ایک اچھا ساتھ چاہتا ہے، ایک اچھا دوست چاہتا ہے. ساتھ اور دوست ایک ہی یا ساتھ اور دوست الگ الگ؟ نہیں الگ الگ ہیں جی، الگ الگ ہیں. اچھا اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا وہ ساتھ جس میں دوستی کا رشتہ ہو، جس میں آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہو،
اگر وہ ساتھ آپ کو میسر آ جائے تو آپ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں زندگی میں. سبحان اللہ. یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, اس کی اگر باریکی میں آپ چاہیں نا تو وہ کیا ہے, وہ کیئر ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اس کو مینٹلی ایک بالکل ریلیکس کرنے والی بات ہے. دونوں ایک دوسرے اگر کے وہ لیے کہیں پھنسا ہوا ہے تو اس کو یہ کہنے والی بات ہے کہ ڈونٹ وری, میں تمہارے یہ برا وقت ہے, اس کی گزر جائے گا, اس پہ گھبراؤ مت, واہ. یہ نکل جائے گا. اور اس پہ آپ یقین کرتے ہیں کہ برباد مرد کے پیچھے 2 عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اب برباد مرد کے پیچھے کئی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے.